بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پرچم سے اللہ کا نام ہٹانے پر ایران کا امریکی فٹ بال ٹیم کو ورلڈ کپ سے باہر نکالنے کا مطالبہ۔ عمران خان اپنے پتے سینے سے لگا کر بیٹھے تھے۔ یوکرین جنگ یورپ کے لیے مہنگی ثابت ہو رہی ہے، نیٹو کا اعتراف۔ ہندی زبان مسلط کرنے کی کوشش کے خلاف ایک شخص نے اپنی ہی جان لے لی۔ اسرائیل اندر سے کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ ذہنی تناؤ آپ کے لیے مفید بھی ہو سکتا ہے۔ بلے باز نے ایک ہی اوور میں 43 رن بنا ڈالے۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن نے امریکی ٹیم کی جانب سے ایرانی پرچم میں اللہ کا نام ہٹانے پر فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا سے شکایت کر دی۔ امریکی فٹ بال فیڈریشن نے اپنے انسٹاگرام پیج پر اس میچ کے حوالے سے پوسٹ کی جس میں ایرانی پرچم سے اللہ کا نشان ہٹا دیا۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن نے فیفا سے شکایت کرتے ہوئے امریکہ کو ورلڈ کپ سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران نے اسے غیر پیشہ ورانہ اقدام قرار دیتے ہوئے امریکی فٹ بال فیڈریشن کے خلاف سنجیدہ کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی ٹیم نے فیفا کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی جس پر اس پر جرمانہ اور 10 میچوں کی پابندی لگاتے ہوئے ورلڈ کپ سے نکال دینا چاہیے۔ دوسری جانب امریکہ نے بتایا کہ اس نے یہ اقدام ایران میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف احتجاج کے طور پر اور خواتین مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا۔ ایرانی اعتراض پر امریکی ٹیم نے اس سوشل میڈیا پوسٹ کو ہٹا کر ایران کے درست پرچم کے ساتھ نئی پوسٹ شیئر کر دی۔ ایرانی قومی ٹیم آج گروپ 2 میں اپنے آخری میچ میں امریکی فٹ بال ٹیم کے مقابل ہوگی۔ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے اگلے مرحلے میں جانے کے لیے ایرانی ٹیم کی امریکہ پر فتح اہم کردار ادا کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ دھوم مچا گیا۔ عمران خان سے کوئی اتفاق کرے یا اختلاف، لیکن یہ حقیقت ہے دوستو اپنی جگہ کہ پاکستانی سیاست میں ان کا ذکر سب کی مجبوری بن چکا ہے، کیونکہ خان صاحب پاکستان میں سیاست کا محور بن چکے ہیں۔ اب پاکستان میں سیاست یا تو اینٹی خان ہو رہی ہے یا پرو خان۔ اگر 26 نومبر کو ہونے والے لانگ مارچ کی بات کریں تو کچھ سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اپنی ٹرین مس کر چکے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ خان صاحب نے ٹرین مس نہیں کی بلکہ وہ تو ٹرین میں ایک بوگی کا اور اضافہ کر چکے۔ اکثریت کی رائے تھی کہ خان صاحب کو اب فیس سیونگ درکار ہے اور اسی کی تلاش میں انہوں نے پنڈی کا رخ کیا ہے، لیکن تقریر کے آخر میں صوبائی اسمبلیوں کے خاتمے اور صوبائی حکومتوں سے باہر آنے کے اعلان نے تو جیسے بھوچال ہی پیدا کر دیا۔ اب فیس سیونگ اپوزیشن والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح اب الیکشن نہ ہو پائیں۔ حکومتی حلقے اور کئی ناقدین کی رائے تھی کہ خان صاحب پارلیمان میں واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس مقصد کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر استعفوں کے اعلان کے بعد تو صورتحال کچھ اور ہی بن گئی۔ ویسے تو ماضی میں بھی کئی مرتبہ اسمبلیاں توڑنے سے متعلق خان صاحب بیان دیتے رہے ہیں اور ہر بار مخالف حلقوں کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت تو ختم کی جا سکتی ہے مگر پنجاب میں پرویز الہی شاید یہ تسلیم نہ کریں۔ مگر اس بار ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے اس اعلان کے کچھ ہی دیر میں مونس الہی اور پرویز الہی نے یہ واضح کر دیا کہ عمران خان نے جس دن کہا اسی دن پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے۔ یہ عمران خان کی امانت ہے، وہ جب بھی اسمبلی توڑنے کا کہیں گے تو 1 منٹ کی بھی دیر نہیں ہوگی۔ یہ سوال اب انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ اگر عمران خان کے بیان کے مطابق تحریک انصاف اپنی صوبائی حکومتیں ختم کر لیتی ہے تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں؟
اس مشکل صورتحال میں 4 ایسے آپشنز ہیں جن پر حکومت غور کر سکتی ہے، جیسے ضمنی انتخابات کرا دیے جائیں، گورنر راج لگا دیا جائے، تحریک عدم اعتماد لائی جائے تاکہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں، گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں۔ لیکن دوستو، ایسی کسی بھی سیاسی چال کو ناکام بنانے کے لیے تحریک انصاف اور اتحادی صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے اور اسپیکر فوری ان استعفوں کو منظور کر لیں گے، جس کے بعد کے حالات یقینی طور پر حکومت کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ جہاں تک گورنر راج کی افواہوں کا تعلق ہے تو اس میں دم نہیں ہے، کیونکہ گورنر راج اسی صورت میں لگ سکتا ہے جب اسمبلیاں احسن طریقے سے نہ چلائی جا رہی ہوں۔ پھر اگر گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہیں تو نمبر گیم واضح طور پر تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے حق میں ہے۔ یعنی یہاں بھی وفاقی حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ پاکستان میں کل 860 صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر عام انتخابات ہوتے ہیں۔ اب اگر عام انتخابات سے محض 6 مہینے پہلے ان میں سے 66% نشستوں سے استعفے دے دیے جائیں تو بھلا کس طرح ان تمام پر ضمنی انتخابات کروائے جا سکتے ہیں؟ اور پھر اس پوری پریکٹس کی وجہ سے ملکی خزانے پر جو بوجھ پڑے گا، کیا وہ حکومت اٹھا سکتی ہے؟ یعنی یہ معاملہ کسی بھی طور پر اتنا سادہ یا آسان ثابت نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر کوئی ابھی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان نے بغیر سوچے سمجھے ایک جذباتی اعلان کیا ہے تو وہ یقیناً احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ یہ پلان کا حصہ تھا۔ عمران خان نے بہترین حکمت عملی بناتے ہوئے پہلے یہ بیان دیا کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسے آرمی چیف بنایا جاتا ہے، بس یہ فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور پھر لانگ مارچ کے لیے 26 نومبر کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ جب اتنا بڑا فیصلہ ہو چکا تو اس کے بعد اس لانگ مارچ کا کیا فائدہ؟ اب بھلا ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ مگر یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ خان صاحب اپنے پتے سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نیٹو نے اعتراف کیا ہے کہ یوکرین کی جنگ یورپی عوام کے لیے مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ یوکرین کے لیے مغربی ممالک کی مالی اور فوجی مدد یورپی شہریوں کے لیے مہنگی پڑ رہی ہے، اور اس براعظم کے عوام کو ایک مشکل وقت کا سامنا ہے۔ خوراک اور توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کا مطلب یورپی خاندانوں کے لیے مشکل وقت ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے دعویٰ کیا کہ اگر ہم یوکرین کو ہتھیار دیں تو مغرب مذاکرات کی میز پر اس ملک کی پوزیشن کو مضبوط کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ روس یوکرین کے خلاف موسم سرما کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی روس اور یوکرین کی جنگ کی آگ کو مزید بھڑکانا چاہتے ہیں، تاکہ اس طرح سے وہ روس کے خلاف ایک نیا محاذ کھول سکیں۔ تاہم روس نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو اس کے خلاف کارروائی سے ہاتھ نہیں کھینچتے تو روس ان کے خلاف سخت قدم اٹھائے گا۔ دوستو، یہ بھارت سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی ہے کہ بھارت بھر میں ہندی زبان کا استعمال لازمی قرار دینے کی تجویز کے خلاف تامل ناڈو میں ایک عمر رسیدہ شخص نے احتجاج کرتے ہوئے خود کی جان لے لی۔ دوستو، بھارت میں زبان کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے۔ میری طرح اگر اردو کی زیر زبر کوئی ادھر ادھر کر دے تو سننے والے اس کی وکھیاں ادھیڑ دیتے ہیں۔ بھارت میں 100 سے زائد زبانیں اور لہجے بولے جاتے ہیں، اور انگریزی کو سرکاری سطح پر اور علاقائی زبانوں کو ریاستوں کی بنیاد پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں سال 2011 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق نصف سے بھی کم بھارتی شہری ہندی زبان بولتے ہیں، یعنی ان کی تعداد 44% ہے۔ تاہم گزشتہ مہینے وزیر داخلہ کی قیادت میں پارلیمانی اراکین کے ایک گروپ نے ہندی زبان کو تعلیمی اداروں سمیت سرکاری سطح پر قومی زبان بنانے کی تجویز دی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انگریزی زبان کو غلام ذہنیت قرار دیتے ہوئے مقامی زبانوں کے استعمال کو فروغ دیا ہے، مگر ان کے مخالفین نے ان کی حکومت پر الزام عائد کیا ہے
کہ وہ ہندی زبان نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس معاملے پر بالخصوص شمالی بھارت میں تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ شمالی بھارت میں سب سے زیادہ بولی جانے والی دراوڑی زبان ہے جو کہ انڈو یورپین زبانوں سے بالکل مختلف ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر ناجائز حکومت اسرائیل کے قیام کو 74 سال کا وقت ہو چکا ہے، تاہم آج بھی صہیونی حکومت بڑے شدید بحرانوں سے گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل امریکہ سمیت متعدد ممالک کی بھرپور حمایت حاصل ہونے کے باوجود اپنے اہداف حاصل نہیں کر پا رہا۔ علاقے میں اسرائیل کی فوجی ترجیح اس وقت پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت تک خود اسرائیلی قبضے والے علاقے میں حالات اتنے بے قابو ہو چکے ہیں کہ صہیونی اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہے، جبکہ عالمی سطح پر بھی انہیں اپنے وجود کو باضابطہ قبول کروانے کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے۔ اس پوری مدت میں فلسطینیوں نے اپنے مطالبات نہیں چھوڑے ہیں، بلکہ ان کی مزاحمت بدستور تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے قیام کا پہلا ہدف یہ تھا کہ یہودیوں کا ایک بڑا ملک بنے جو مشرق وسطیٰ کے علاقے کی سپر پاور ہو، مگر آج غور کیجئے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں سے زیادہ تر اہداف ناقص رہ گئے ہیں۔ اسرائیل اپنی مرضی سے اپنی سرحدوں کا تعین نہیں کر پا رہا، جبکہ اس درمیان اس کے سامنے آبادی کا بڑا بحران کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت اسرائیل جغرافیائی طور پر محاصرے میں ہے۔ 40 لاکھ فلسطینیوں کی آبادی اب بھی فلسطینی علاقوں میں بستی ہے۔ اسرائیل ان سے نجات پانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، ناکام ہوا ہے۔ ان فلسطینیوں کی مزاحمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ امریکہ کی نگرانی میں کچھ عرب حکومتوں کے ساتھ اسرائیل کے امن معاہدے بھی ہو گئے ہیں، تاہم علاقے پر تسلط قائم کرنے کا اس کا خواب آج بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل کا اہم ہدف اپنے مخالفین کی سرحدوں کے اندر جنگوں کو لے جانا چاہتا تھا، تاہم اب اپنے قبضے والے علاقے میں جنگ لڑنے پر مجبور ہے۔ اسرائیل کی یہ کوشش تھی کہ دنیا بھر سے یہودی فلسطینی علاقوں میں آ جائیں، تاہم سب کچھ اس کے برعکس ہو گیا۔ اب تو اسرائیلی وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیلی معاشرے میں تقسیم بہت شدید ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ادارے شباک کے سربراہ رونین بار نے کہا کہ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ ان حالات کی وجہ سے اسرائیلی رہنماؤں نے اب اپنے بڑے بڑے اہداف کے بارے میں بات کرنا بند کر دیا ہے۔ اب ان کی نظر چھوٹے چھوٹے اہداف پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اور اسرائیلیوں پر نا امیدی کے کتنے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ذہنی تناؤ کے دماغ پر ممکنہ طور پر مضر اثرات نہیں ہو سکتے۔ یونیورسٹی آف جارجیا میں کی جانے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کم نوعیت کا تناؤ یادداشت کی کارکردگی میں بہتری لاتا ہے۔ تناؤ کی یہ سطح ایک بار کم سطح سے تجاوز کر جائے اور مستقل ہو جائے تو یہ انسان کے لیے انتہائی مضر ہو جاتی ہے۔ مستقل شدید ذہنی تناؤ دماغ کی ساخت تک بدل سکتا ہے، جس کے نتیجے میں سرمئی مادہ جو پٹھوں کو قابو کرنے، فیصلہ سازی، خود پر اعتماد اور جذبات پر قابو کرنے میں شامل ہوتا ہے، اس کے بدلے سفید مادے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو متلی سے لے کر سر درد تک اور بلڈ پریشر اور امراض دل جیسی متعدد بیماریوں کے لیے آسان ہدف بنا سکتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ کم سطح کے تناؤ کا یادداشت اور اعصابی فعالیت میں دماغ کی بہتر کارکردگی سامنے آئی ہے۔ بھارت میں ڈومیسٹک کرکٹ میچ کے دوران بلے باز نے بولر کی خوب درگت بناتے ہوئے ایک ہی اوور میں 43 رن جڑ دیے۔ مہاراشٹر کی ٹیم کے بلے باز رتو راج نے 49ویں اوور میں 7 چھکوں کی مدد سے 43 رنز بنائے۔ بولر کی جانب سے 49ویں اوور کی 5ویں گیند نو بال کروائی گئی، جس پر بلے باز نے چھکا لگا دیا، جبکہ بیٹسمین نے فری ہٹ پر بھی چھکا لگا دیا۔ اس طرح بلے باز کو 7 گیند کھیلنے کو ملی اور 7 گیندوں پر بلے باز نے چھکے لگا دیے۔ آپ نے کئی ایسے جوڑوں کے بارے میں سنا ہوگا جن کی محبت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہوئے، لیکن امریکہ کا ایک ایسا جوڑا بھی ہے جسے 62 سال کی شادی شدہ زندگی کے بعد موت بھی جدا نہ کر پائی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے بوڑھے جوڑے ڈان اور میکسین 62 سال قبل رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے
اور دونوں نے ایسی محبت بھری زندگی گزاری کہ موت بھی ان کو جدا نہ کر پائی، اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس دنیا سے چل بسے۔ بوڑھے جوڑے کی پوتی کا کہنا تھا کہ پہلے ان کی 87 سالہ دادی میکسین کا انتقال ہوا، اور جب ان کی باڈی کو کمرے سے نکالا گیا تو ان کے 90 سالہ دادا ڈان اپنی بیوی کو جاتا نہ دیکھ سکے اور وہ بھی اسی وقت چل بسے۔ پوتی نے کہا کہ میرے دادا کی خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں، وہ میری دادی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کی محبت میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ امریکہ کا یہ عالی شان ہوٹل، اس کو بنایا ہی دنیا کے بہترین انجینئرز نے تھا، لیکن وہ دھوپ کو اندیکھا کر گئے۔ دراصل اس ہوٹل کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ دھوپ اس بلڈنگ سے ٹکرا کے نیچے پول پر ایسے پڑتی ہے کہ وہاں کا درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ پڑ جاتا ہے۔ گرمی میں جب اس شہر کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے تو یہاں پر درجہ حرارت 60 ڈگری محسوس ہوتا ہے، یعنی انڈے کو ابالنے کی ضرورت نہیں، بس انڈا یہاں رکھیں اور وہ ابل جائے۔ سونے سے قبل اگر شہد کا استعمال کیا جائے تو بلڈ پریشر، کھانسی اور ڈپریشن جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ شہد جہاں ایک جانب مٹھاس سے بھرپور ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف انتہائی صحت بخش بھی ہے۔ شہد میں قدرت نے لاتعداد بیماریوں کا علاج پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ اس سے ایسے حیرت انگیز فائدے اٹھا سکتے ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے مہنگی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ اگر رات کے وقت ایک چمچ شہد کھانے کو معمول بنا لیا جائے تو بلڈ پریشر میں کمی واقع ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ دیگر امراض کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن سے بچاؤ ہماری زندگی میں بیماریوں کی ایک اہم وجہ ہمارا ڈپریشن کا شکار ہونا ہے، لیکن اس مسئلے کا حل بھی شہد میں موجود ہے۔ شہد کھانے سے آپ اس ذہنی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سونے سے قبل شہد کھائیے اور ڈپریشن سے آزاد نیند حاصل کیجیے۔ ہمارے خون میں بھی چربی کی ایک ایسی قسم پائی جاتی ہے جس میں اگر اضافہ ہو جائے تو انسان کو شوگر یا دل کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں، لیکن شہد اس چربی کو بڑھنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خون کو اس چربی کی اضافی مقدار سے صاف کرتا ہے۔ رات کے وقت اگر نیم گرم پانی کے ساتھ ایک چمچ شہد کھا لیا جائے تو کھانسی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دراصل شہد ایسے جراثیموں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے جو گلے میں خراش پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ مینار ٹیڑھا ہے، لیکن اس مینار کو ٹیڑھا نہیں بنایا گیا تھا۔ انجینئرز کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اسے جس مٹی میں بنا رہے ہیں وہ اتنی نرم نکلے گی۔ اس طرح یہ مینار ٹیڑھا ہو گیا، پھر اسے بچانے کے لیے تاروں کی مدد سے سنبھالا گیا۔ یہ مینار اب کافی جھکا ہوا ہے، بغیر غلطی کے یہ شاید اتنا مشہور نہ ہوتا جتنا یہ مینار اب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب قسمت چلتی ہے تو غلطی پر بھی تعریف ملتی ہے۔ امریکی ریاست یوٹا کے کسان نے 830 کلو گرام سے زیادہ کا کدو کاشت کر کے ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ دوستو، ریاست یوٹا پیٹھا کدو کی پیداوار کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے، جہاں ہر سال پیدا ہونے والے کدو اپنے وزن اور سائز کے اعتبار سے دوسرے ایریا کی نسبت بڑے ہوتے ہیں۔ اس سال تیار ہونے والی فصل میں کم از کم 8 ایسے کدو تیار ہوئے ہیں جس کا وزن 455-830 کلو گرام ہے۔ ان کدوؤں نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ حال ہی میں کچھ لوگوں نے گوگل میپ کے ذریعے خاموش افراد کو دریافت کیا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک کھیت میں اتنی بڑی تعداد میں یہ پتلے لگانے کی کیا تک تھی۔ ان پتلوں کو انسانی لباس پہنائے گئے ہیں اور یہ بالکل انسانوں کی طرح ہی معلوم ہوتے ہیں۔ در حقیقت عام طور پر یہ پتلے کھیت میں پرندوں کو ڈرانے کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ فصل خراب نہ کریں، لیکن بہت بڑی تعداد میں نہیں لگائے جاتے۔ اتنی بڑی تعداد نے لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا اور ساتھ ہی انہیں دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے انسان بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ دور سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چاقو چوبند انسانوں کی فوج کھڑی ہو۔ یہ آرٹ ریجو کیلا نامی آرٹسٹ کی تخلیق ہے، جس نے حال ہی میں انٹرنیٹ صارفین کی توجہ حاصل کی۔ اس آرٹ کا آغاز 1988 فن لینڈ میں ہوا، جسے دی پیپل آف سائلنٹ کا نام دیا گیا۔ حقیقی طور پر یہ ایک کھیت میں واقع ہے۔
دیہاتیوں نے اپنے پسندیدہ میئر کو اس کی موت کے 10 روز بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں تیسری مرتبہ منتخب کر لیا۔ یہ واقعہ جنوبی رومانیہ کے ایک گاؤں میں پیش آیا جب لوگوں نے ایون علیمان نامی میئر کو تیسری مرتبہ منتخب کیا اور اس کی فتح کے بعد اس کی قبر پر چراغاں کیا گیا۔ بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب ہونے والے سابقہ میئر اب اس دنیا میں نہیں رہے کیونکہ بلدیاتی انتخابات سے قبل ہی وہ کورونا سے انتقال کر گئے تھے۔ منہ اور زبان پر السر کے ظاہر ہونے کی عام وجوہات میں تمباکو نوشی، الرجی، حادثاتی طور پر زبان کا کاٹ لینا اور سوزش شامل ہے، یا پھر وٹامنز 12 یا آئرن کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ناخنوں کا ٹوٹنا یا ان پر سفید دھبے جسم میں پانی کی کمی اور آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر آئرن کی کمی کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو خون کی کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ کمی سینے میں درد کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آئرن کی کمی سے گردے اور پھیپھڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ ایڑیوں کا پھٹنا عموماً سرد موسم یا پھر روزانہ کئی گھنٹوں تک کھڑے رہنے کی وجہ سے پھٹتی ہیں، لیکن یہ شوگر کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ سوجی ہوئی آنکھوں میں اگر کوئی انفیکشن نہیں ہے اور آپ کو کسی چیز سے الرجی بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب نمک کے زیادہ استعمال سے آپ کی آنکھوں کے نیچے کا حصہ پانی میں پھنس رہا ہے۔ دیگر وجوہات میں آنسوں کی نالی کا بند ہونا، سگرٹ نوشی اور مناسب نیند نہ آنا شامل ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔